دیں گے. اجر کہیں کہ ہوگا، اجر ہوگا انٹینشن کا، نیت کا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبے کا اجر اس کا ہوگا، اور جو مال خرچ کیا ہے وہ جو ہے اس کو بڑھا کر دیں گے. اللہ کی قدردانی کو دیکھیے، ایک عمل کے دو کر دیں گے اور دو عمل کا ہر ایک کا اجر کا جو ہے بدلہ الگ الگ دیا جا رہا ہے. یہ ہے اللہ کی مہربانی. فرماتے ہیں کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. کس دن ہوگا یہ؟ جس دن آپ دیکھیں گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں چلتا ہوا ہوگا. نور کی بات میں ابھی بتلاؤں گا. بشراکم الیوم، اس دن ان سے کہا جائے گا خوشخبری ہو آج تم کو ایسی جنتوں کی کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہوگا. ذالک هو الفوز العظیم. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کون سی؟ یہ نور کا ملنا، جس کے نتیجے میں جنت میں جا سکو گے آسانی کے ساتھ. آگے چلے اور ترجمہ پڑھ لیجیے پھر میں بتلاؤں گا. یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں، وہاں پہ مومن مرد اور مومن عورتیں، ظاہر ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جب بولی جا رہی ہیں اس سے مراد وہ ہے کہ جن کا ایمان صحیح ہے، اور ان کے مقابلے میں منافق جن کا ایمان کھوٹا ہے، بلکہ ایمان ہے ہی نہیں، دکھلاوے کا ایمان ہے. تو منافق مرد اور منافق کہیں گے کن سے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے. انظرونا، اجی ذرا ہمارا بھی خیال کر لو. نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، تمہارے نور سے. قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا واپس لوٹو پیچھے. ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جا کر وہیں تلاش کرو نور جہاں سے ہم کو ملا ہے، تم بھی وہیں لوٹو واپس. فالتمسوا نورا، وہاں جا کر نور تلاش کرو. فضرب بینہم بسور لہ باب، وہ ادھر کو جائیں گے، ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. تو یہ بات ہوئی. آگے انشاءاللہ ترجمہ بعد میں کروں گا. یہ نور کیا ہے اور کہاں ملے گا؟ نمبر 2 اور نمبر 3 اگر وقت میں ساتھ دیا تو بتلاؤں گا انشاءاللہ کہ حضرات علماء نے روایات حدیث کی بنیاد پر کچھ اعمال بتلائے ہیں کہ جن اعمال کے نتیجے میں خاص طور پر نور کی بشارت ملی ہے کہ اگر وہ اعمال کیے جائیں تو نور ملے گا. تو یہ نور جو ہے دراصل پل صراط پر جب گزرنے کے لیے حکم ہوگا ہر ایک کو کہ چلو اس سے گزرو، اس پل صراط پہ گزرنا جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہر طرف اندھیرا، راستہ بڑا کٹھن. کیا اس کی حقیقت ہوگی اللہ کو معلوم کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، مطلب یہ خطرناک. اور اس سے کہا جا رہا ہے گزرنا ہے ہر ایک کو، مجبور ہے، اختیاری نہیں ہے. اور اوپر سے اندھیرا، تو جائے تو کیسے جائے؟ وہاں روشنی دی جائے گی. فرماتے ہیں کہ وہاں ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو روشنی ملے گی. آگے چلتی ہوگی روشنی، آگے ہوتی بھی ہے، وہی کام بھی دیتی ہے. فرمایا دائیں بھی ہوگی، یہ تو قرآن سے معلوم ہوا، اس آیت سے. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے بائیں بھی ہوگی. غور کرنے سے جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ اللہ عالم کہ آگے جو نور ہوگا یہ ایمان کا نور ہے، اور دائیں اور بائیں جو نور ہوگا یہ اعمال کے نور ہے. ایمان اور اعمال صالحہ یہ نور کی شکل پہلے اختیار کریں گے اور وہ جو ہے وہ رہنمائی کرے گا. مگر منافق جو ہے یہاں دھوکہ کھائیں گے. منافق سمجھیں گے کہ جیسے دنیا کی روشنی ہوتی ہے کہ بھئی ایک آدمی کے ہاتھ میں وہ کینڈل ہے یا اور جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے ہاں ٹارچ ہے، اس طرح کی کوئی تو ٹھیک ہے بھائی، ایک آدمی کے ہاتھ میں 4 آدمی چلو اس کی روشنی میں، سب کو فائدہ ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا. وہ کہیں گے ذرا ٹھہرو تو جی ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. مگر یہ معلوم نہیں کہ وہاں کی روشنی جو ہے جس کے لیے ہے اسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، دوسرے کو نہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہاں اس حقیقت کو ہم دنیا میں نہیں سمجھ سکتے. وہی معلوم ہوگا جس کے لیے روشنی اسی کو فائدہ پہنچے گا، دوسرے کو نہیں. چنانچہ یہی کہا جائے گا کہ تم لوٹو یہاں سے، یہ تم کو فائدہ پہنچانے والی نہیں، تمہیں روشنی چاہیے وہاں سے لو جہاں سے ہم کو ملی ہے. لیکن جب وہ وہاں واپس جائیں گے تو اب وہ تو وہیں رہ گئے، اس لیے کہ فوراً ایک درمیان میں پردہ حائل کر دیا جائے گا. اب وہ نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ یہ ادھر جائیں گے. ختم. جنتی جنت میں جانے والے اور جہنمی جہنم میں جانے والے ہوں گے.
یہ تو ہوا، میں نے کہا کہ کس جگہ پر ہوگا اور روشنی کی نوعیت کیا ہوگی۔ نمبر 3 میں نے کہا تھا کہ وہ اعمال، یہاں سے تو معلوم ہوا اللہ کے راستے میں قرضہ دینا، یہ خود ایک وہ سب سے بڑا عمل ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ روشنی ملے گی اس کے نتیجے میں۔ کچھ اور بھی اعمال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرمایا کہ من حافظ علی الصلوات فکان له نورا وبرهانا ونجاتا یوم القیامت ومن لم يحافظ عليها فليس له نورا فلم يكن له نورا وبرهانا ونجاتا يوم القيامة وكان مع فرعون وهامان وقارون او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے نمازوں کی پابندی کی اس کے واسطے قیامت میں نور ہوگا اور اس کے لیے دلیل ہوگی۔ دلیل کا مطلب کیا ہوا؟ آپ جائیں کورٹ میں، کہنے لیں گے یہ گھر میرا، کہنے لیں گے دلیل کہ صاحب یہ رہا میرا پیپر۔ اب کون کہے گا کہ صاحب آپ کا گھر نہیں؟ ہو گیا آپ کا گھر۔ یہ ہے برہان کہ آپ جنت میں جانے کے مستحق ہیں، یہ ہے وہ برہان۔ وَنِجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نجات ہوگی اس کے لیے ان نمازوں کی پابندیوں کے نتیجے میں قیامت کے دن۔ اور فرمایا جس نے نمازوں کی پابندی نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان اور دلیل ہوگی، اور نہ نجات ہوگی قیامت میں۔ اور فرمایا اس کا حشر فرعون اور حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا، نعوذ باللہ من۔ معلوم ہوا نمازوں کی پابندی نور کا سبب ہے۔ ایک اور میں آپ نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی، سورہ کہف 15ویں سپارے میں جو یہ تلاوت کرے گا، فرمایا کہ اس کے لیے قیامت میں ایسا نور ہوگا کہ جیسے دنیا میں اس کی جگہ سے لے کر کے اور مکے تک، مکہ مکرمہ تک جو اتنا فاصلہ جیسے ہوتا ہے، ایسا ہی اتنا ہی فاصلے تک جانے والا نور ہوگا، دور تک نظر آنے والا۔ اور فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کو قیامت میں ایسا نور ملے گا کہ اس کے قدم سے لے کر کے آسمان تک پہنچنے والا نور۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو قرآن کی ایک آیت بھی پڑھے گا قیامت میں اس کے لیے وہ آیت نور بن جائے گی۔ قرآن پاک کی کتنی آیتیں ہیں، پڑھتے چلے جائیے اور اپنے لیے نور بڑھاتے چلے جائیے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ جو میرے اوپر درود بھیجے گا اس کا درود بھیجنا قیامت میں نور بنے گا۔ اسی واسطے بزرگوں کے ہاں، ہمارے بزرگوں میں تمام وظیفے جو مریدین کے لیے ہوتے تھے ان میں بنیادی وظیفہ جو ہوتا تھا درود شریف کے پڑھنے کا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ہوا۔ اسی کے ساتھ آپ نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ جو حج کے لیے جائے اور حج سے یا عمرے سے فارغ ہو کر جو بال کٹوائے گا تو ہر بال جو اس کے سر سے اترے گا، ہر بال کے نتیجے میں ایک نور اس کو ملے گا قیامت میں۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو حج کو جائے گا اور شیطان کے کنکری مارے گا، یہ شیطان کے کنکری مارنا قیامت میں اس کے لیے نور کا سبب بنے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو بازاروں میں اللہ کا ذکر کرے گا اس کے لیے نور ہوگا اس کا یہ ذکر کرنا قیامت میں، اور اس کے سر کے جتنے بال ہیں ہر بال کے نتیجے میں ایک نور ملے گا جو بازاروں میں بھی ذکر خداوندی کرنے والا ہے۔ بازار میں جہاں تک ذکر کا تعلق ہے یوں تو آپ جو چاہے کریں، لیکن خاص طور پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ ذکر بازاروں میں کرنا جو ہے یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ غفلت کی جگہ میں بھی اللہ کو یاد کیا ہوا ہے، بھولا نہیں ہے، تو اس کے واسطے نور ہوگا۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان سے، ایک مومن سے اس کی تکلیف کو دور کر دے اس کے لیے یہ تکلیف کا دور کر دینا جو ہے قیامت میں نور بنے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس کے ایمان اور اسلام کے اعمال کرتے ہوئے بڑھاپا آ گیا اور اس کے سر کے بال سفید ہو گئے، اس کے سر کے بالوں کا سفید ہونا قیامت میں نور بنے گا۔ بہت سے یہ اعمال ہوئے، اب ہمیں ان میں سے جتنے بھی اعمال خیر کی ہم کو توفیق ہوگی اللہ تعالیٰ ہم کو نور دیتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے یہاں تو کسی خزانے میں کوئی کمی ہے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ،
ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فی الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، ادھر جدھر اہل ایمان ہیں ادھر رحمت ہے یعنی جنت ہے، اور اس طرف عذاب ہے یعنی جہنم ہے۔ یہ ہو گیا، فاصلہ قائم کر دیا گیا۔ ینادونہم الم نکم معکم، وہ پکار پکار کے کہیں گے، چیخ چیخ کر منافق، اجی ذرا سنو تو صحیح، ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ ہی تو تھے، کھاتے تھے پیتے تھے، مجلسیں ہوتی تھی، میٹنگیں ہوتی تھی، سمجھ میں آیا، رشتہ داریاں تھی، سب کچھ تھا، آج کیوں ساتھ چھوڑ رہے ہو، سنتے ہی نہیں ہماری بات۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ساتھ تو تھا، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں ڈالا ہوا تھا۔ کیسا فتنہ؟ کہ ایک دھوکہ، ایمان اور اسلام سے کو ظاہر تو کرتے تھے مگر حقیقتاً ایمان اور اسلام نہیں تھا۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار میں بیٹھا کرتے تھے کہ ادھر کی جیت ہے، اگر ایمان اور اسلام کا غلبہ ہے ٹھیک ہم پکے مسلمان ہیں صاحب، اور اگر ایمان اور اسلام جو ہے وہ کہیں کمزور پڑ رہا ہے تو دشمنوں سے یاری ہے کہ ٹھیک ہم تو تمہارے ساتھ ہی تو ہم یہاں، یہ ملا لوگ یہ نالائق یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ہے وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، اور ہمیشہ شک اور شبہ میں رہتے تھے کہ پتہ نہیں کس کا جو ہے پلڑا بھاری ہوگا اور کس کا کمزور ہوگا، اور قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور قیامت میں حساب اور کتاب ہوگا اور نہیں ہوگا، جنتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، یہ خالی مولویوں کی باتیں ہیں۔ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور امید تمہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے تھی، صاحب یہ دنیا کا کمانا اور یہ ساری محنتیں یہی کام دینے والی ہے، مسجدوں میں جانا کاروبار کو چھوڑ کر کے اور قرآن شریف پڑھنا اور پڑھوانا اپنے بچوں کو، یہ کہاں فائدہ دینے والی چیزیں ہیں۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، وہ اللہ کا حکم کیا تھا؟ قیامت یا موت۔ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور وہ دھوکے باز جو ہے اللہ کے معاملے میں تمہیں دھوکہ دے گیا۔ کون ہے وہ دھوکہ باز؟ شیطان، وہ شیطان دھوکے باز، الغرور بہت بڑا دھوکے باز، وہ بڑا دھوکے باز اللہ کے معاملے میں تم کو دھوکہ دے گیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، سو آج تم سے نہ کوئی بدلہ لیا جا سکتا ہے اور نہ کافروں ہی سے بدلہ لیا جائے گا۔ معلوم ہوا منافق اور کافر ایک ہی زمرے میں ہو گئے۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہی مولاکم، وہی تمہارا دوست اور تمہارے لیے ولی اور وارث ہوگی۔ کون؟ جہنم۔ اب تم انہی سے نمٹو جا کر، جہنم سے جو لینا دینا ہے۔ وبئس المصیر، اور برا ہے وہ ٹھکانہ۔ بس اس کے بعد انشاءاللہ حسب وعدہ حج کے تعلق 501 سورہ الحدید آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق اللہ العظیم. اوپر سے مضمون چل رہا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، جس کے لیے عنوان اختیار کیا تھا کہ اللہ کو قرضہ دینا، لون دینا اللہ کو. پھر اس سلسلے میں جو دو طرح کے لوگ بنے یا بن سکتے ہیں، ایک تو وہ یہ کہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں ایمان کے ساتھ، اہل ایمان، ان کے لیے تو فرمایا کہ قیامت میں ان کے لیے نور ہوگا. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو باوجود دعوی ایمان کے پہلو بچاتے ہیں، خرچ نہیں کرنا چاہتے. ان کے لیے کہا گیا کہ یہ منافق ہیں اور ان کو نور نہ ملے گا. یہاں سے فرماتے ہیں کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہوں؟ وما نزل من الحق، اور جو کچھ اللہ نے سچی بات اتاری ہے اس کو قبول کرنے کے لیے ان کے دل تیار ہوں. مراد یہ ہے کہ مسلمانوں پر کڑا وقت ہے، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اسلام نازک دور سے گزر رہا ہے. تو بیچارے جو مخلص مسلمان ہیں وہ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر
اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال ڈال کر اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ان سے ہو سکتا ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، جان اور مال. اپنے اسلام کو بھی محفوظ کرنے کی فکر میں ہیں اور دوسرے جو اہل اسلام اور اہل ایمان ہیں ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، جو بیچارے لٹ کر پٹ کر بے گھر ہو کر، اور وہ آ رہے ہیں مدینے میں. اس وقت آتے تھے مکہ مکرمہ سے یا دوسرے علاقوں سے، جو مسلمان ہوتے وہ مدینے میں آتے ہیں. اب مدینہ ان کا وطن نہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرنا بھی انہی بیچارے مخلص غریب مسلمانوں کا کام تھا. ان حالات میں کہ جب اپنی آنکھوں سے یہ نقشہ دیکھ رہے ہوں اور تم دعوی ایمان کرنے کے باوجود اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، اپنے کھانے میں مست، اپنے پہننے میں مست، اپنے رسم و رواج میں مست، اور ایک دمڑی خرچ کرنے کو تیار نہ ہو، تو پھر کون سا وقت آئے گا کہ تمہارا دل اللہ کی یاد کے لیے جو ہیں وہ نرم ہوں گے اور تڑپیں گے؟ یہ گویا غیرت دلائی گئی ہے. اس آیت کے تعلق سے واقعہ یہ ہے کہ ہم بھی آیت سنیں اور سنتے ہیں، پڑھیں اور پڑھتے ہیں، اور یہ آیت قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یوں کہیے کہ ایک طرح کے ایک جھنجھوڑنا جس کو کہتے ہیں وہ جھنجھوڑنا ہے. کون سا وقت آئے گا کہ مسلمان جاگیں گے؟ اگر اسلام قوت میں ہے، مسلمان امن اور چین کے ساتھ ہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں مسلم کمیونٹی کو، مسلم جماعت کو، اگر اس وقت چین کے ساتھ سو رہے ہو تب بھی کوئی بات نہیں. لیکن نازک وقت میں اگر اپنے بدن کے آرام اور آرائش کو قربان کرنے کو کوئی فرد تیار نہ ہو تو کیا حق ہے اس کو یہ کہنے کا کہ میں مسلمان ہوں، اور کیا مطلب ہے اس کے مسلمان ہونے کا؟ یہ ہے مراد اس آیت کی. چنانچہ میں نے کہا کہ آیت ہم بھی سنتے ہیں، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اللہ کی توفیق جن کے شامل حال ہو، جس وقت ہو، قرآن کی ایک آیت ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیتی ہے. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ وہ اپنے زندگی کے ابتدائی دور میں باوجود مسلمان ہونے کے، مسلمان تو تھے وہ، لیکن یہ کہ وہ ڈاکہ زنی، لوٹ مار، ان میں رابری، یہ سب کام کرتے تھے. ایک پوری ٹولی تھی، جماعت تھی جس کے لیڈر تھے. ڈاکے ڈالنا، راستوں میں رک کر اور قافلے لوٹنا. چنانچہ ایک ایسی مہم پر تھے اپنے پوری ٹولی کے ساتھ لوٹ مار کرنے کے لیے. ایک قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا اور قافلے کو دیکھ کر ان کے پورے ساتھی اپنا وہ جو تھے وہ لوٹ مار کرنے پہنچ گئے. وہ قافلہ جب گزرا، قریب آیا ادھر سے جہاں یہ تھے، تو اس میں ایک شخص قرآن شریف کی تلاوت کرتا جا رہا تھا قافلے میں، اور اس وقت وہ انہی آیتوں کے قریب تھا اور اس کے منہ سے یہ آیت نکلی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. فضیل ابن عیاض نے جب اس آیت کو سنا تو حالانکہ ان کی زندگی دیکھیے آپ کہ ڈاکوؤں کے سردار، مگر بہرحال وہ ایک ایمان کہیں نہ کہیں جو چھپا ہوا بعض دفعہ وہ زندہ ہو جاتا ہے. وہ محسوس ہوا، وہ یوں کہیے کہ بعض دفعہ وہ ہوتی ہے نا کوئی چیز کہیں کسی خانے میں فٹ بیٹھ جائے، یہ آیت فٹ بیٹھ گئی اور فوراً انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، میں مسلمان ہوں اور میری حالت یہ جو میں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کیا کون سا وقت ہوگا؟ باقی پھر کون سا وقت ہو سکتا ہے ہمارے جاگنے کا؟ توبہ کی، اب یہ کام نہیں ہوگا. ان کے ساتھی لوٹ مار کر کے آئے، انہوں نے کہا کہ میرا تمہارا کوئی ساتھ نہیں، ختم ہو چکا قصہ، تم جانو، تمہارا کام جانے، مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے اور آئندہ میرے کوئی تعلق اس طرح کا نہیں ہے تم سے. چھوڑا سب کچھ اور اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزار دی. فضیل ابن عیاض کی بارے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. اولیاء اللہ میں اپنی زندگی پھر اللہ کی یاد کے لیے انہوں نے لگا دی. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ آیت چھوٹی سی ہے اور اس وقت کے ان لوگوں کے واسطے اتری ہے کہ جو دعوی ایمان رکھتے تھے مگر ایمان کی ذمہ داریاں جو ہوتی تھیں ان کا احساس ان کو نہیں تھا. آج میں کہتا ہوں کہ کتنے وہ لوگ ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، رمضان آتا ہے روزے بھی رکھ لیتے ہیں اور ہمارا دل بالکل مطمئن ہے کہ ہم نے اسلام کے تقاضے پورے کر دیے، ہمارے مسلمان ہونے میں اور ایمان کے مدعی ہونے میں کسی طرح کی کمی نہیں. لیکن جب مسئلہ آتا ہے ہمارے ایسی باتوں کا کہ جہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ کرو
اور ہمارے رسم و رواج، ہماری خواہش وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کرو، پھر دیکھا جائے کہ ہمارا مومن ہونا اور ہمارا مسلم ہونا وہ کس درجے میں ہے۔ سب چیزیں بھول جاتے ہیں، پھر ہزار قسم کی تعویلیں ہمارے دماغوں میں آتی ہیں، یہی نہیں کریں گے تو کون سا ہمارا اسلام جو ہے خطرے میں پڑ جائے گا، اگر یہی نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا، کیا صاحب دوسرے لوگ نہیں کرتے، ہم ہی کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ اس وقت نہ اسلام یاد آتا ہے نہ ایمان یاد آتا ہے۔ اگر اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ سسٹم آف لائف کا نام ہے، اگر اسلام نام ہے اطاعت اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جس اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا نماز پڑھو، جس اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ہدایت ملی کہ رمضان کے روزے رکھو، اسی اللہ اور اس کے رسول نے کچھ اور بھی تو ہدایتیں دی ہیں، ہمارے کھانے، ہمارے پینے، ہمارے اوڑھنے اور پہننے، ہمارے بزنس اور بیوپار، ہماری شادی اور بیاہ، ہماری موت اور زندگی، ہماری اولاد کی تربیت، ہمارے گویا ماں باپ اور رشتہ داروں کے حقوق، یہ ساری چیزیں بھی تو اللہ اور اس کے رسول نے اسی انداز میں بیان کی، اسی کتاب میں بیان کی ہیں۔ لیکن آخر یہ کیا معنی ہے کہ وہ جو قرآن حکیم نے اہل کتاب کو کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب اللہ کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے پر ایمان تمہارا نہیں؟ تو یہ تو ہم لوگوں کی حالت ہے کہ جہاں ہمارا مزہ جو ہے وہ کرکلا ہوتا ہو، وہاں اسلام جو ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور جہاں ہمارے کسی چیز کا نقصان نہ ہو رہا ہو، ہماری خواہشات نفس، وہاں مسلمان ہیں۔ اسی کو کہا اس آیت میں کہ الم یأنی للذین آمنوا، کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل نرما جائیں اللہ کی یاد کے لیے، اور جو کچھ اللہ نے سچی بات کو اتارا ہے، کیا سچی بات اتاری ہے؟ وہی پورا قرآن اور قرآن کے احکام۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور نہ ہوں ان لوگوں کی طرح کہ جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی، انہوں نے یہی کام کیا تھا جو ہم کر رہے ہیں۔ فرمایا فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ان پر تو ایک لمبی مدت گزر گئی تھی تو ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ وکثیر منہم فاسقون، بلا شبہ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج ان کی میجارٹی جو ہے وہ اللہ کے دین کی نافرمان ہے۔ کیا بتلانا ہے؟ بتلانا یہ ہے کہ ان پر تو ایک طویل عرصہ گزرا ہے، اس یوں کہیے کہ فاصلے کی دوری نے ان کے دلوں کو سخت کیا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے سامنے نبی موجود ہیں، رسول موجود ہیں، قرآن اتر رہا ہے، وحی اتر رہی، کیا تم اتنی جلدی جو ہے دعوی ایمان کے باوجود تمہارے دل سخت ہوں گے کہ ایمان پر نازک وقت ہے اور تم اپنے گلچھرے اڑا رہے ہو؟ یہ ہے اس کا مطلب تم ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوئے۔ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ان کے اوپر مدت لمبی ہو گئی سو ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں کی جو ہے میجارٹی اور اکثریت وہ نافرمان ہوئی۔ معلوم ہوا کہ یہاں قرآن نے ایک معیار دے دیا ایک لفظ کے ذریعے سے۔ احکام شریعت میرے یا آپ کے سامنے یا کسی ایک مسلمان کے سامنے آئیں، دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا، لیکن جیسے ہی کسی نے ہم کو یہ بتایا کہ حکم شریعت یہ، ہم نے کہا کہ بھئی ہماری بات الگ، ختم، حکم شریعت آگے، ہم اس پر چلیں گے۔ یہ تو ہے ایک مومنانہ شان۔ اور اگر یہ صورت نہیں ہے اور ہزار تعویلیں کراتا ہے ہم سے شیطان، تو پھر یہ کہنا پڑے گا قرآن کے اس الفاظ کی روشنی میں کہ فقست قلوب، دل سخت ہو گئے ہیں۔ جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، نرمی ضروری ہے دل کے اندر حق کی قبولیت کے واسطے۔ اس لیے کہ آگے ایک مثال آ رہی ہے، وہ ایک مثال کی وجہ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، دل کی سختی اور دل کی نرمی، اس کے لیے آگے جو مثال دی وہ دی جا رہی زمین کی، تو وہ آئے گی مثال ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ہاں یہی ہے، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها۔ دل کے سختی، دل کی مثال کیا ہے؟ دل کی مثال ایک زمین کی۔ اگر زمین نرم ہے کیا ہوتا ہے؟ پانی کا چھینٹا اوپر سے پڑا اور زمین جو ہے وہ اپنی صلاحیت اس نے نکال کر باہر رکھ دی، کونپلیں نکلنے لگتی ہیں، گھاس اور پھول اگتے ہیں، تو یہ دل اس کی صلاحیت ہے دل کی۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض، جان لو تم اس بات کو کہ اللہ زمین کو زندگی دیتا ہے اس کے مرنے کے بعد۔ زمین کا مرنا یہ قرآن کے انداز بیان ہے کہ جب اس پر کوئی چیز نہیں ہے، کہ چٹیل میدان ہے، سوکھی زمین پڑی ہوئی ہے،
یہ ایسی جیسی زمین مر گئی. لیکن بارش برستی ہے تو زمین کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک اسی طرح جو ہے انسانوں کے دلوں کا حال ہے. اگر وحی ربانی اور اس کے ذریعے سے آنے والا علم جو ہے وہ نہیں ہے، دل مردہ ہیں. لیکن اگر دلوں کے اندر کچھ بھی نرمی ہے تو جیسے ہی وہ حکم شریعت آیا اس کے سامنے، وہ دلوں کی نرمی اس کو قبول کرتی ہے اور اس صلاحیت سے کام لینا شروع کر دیتی ہے. لیکن اگر دل سخت ہیں تو پھر 1000 تقریریں کر لو، 1000 قرآن پڑھ لو، 1000 حدیث پڑھ لو، وہ دل اپنی جگہ ہے اور وہ اوپر سے گزر جاتی ہے، جس طرح سے پانی اوپر سے پڑنے والا سخت زمین کے اوپر سے گزر جاتا ہے. اس لیے مثال اس کی یہ دی ہے، قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. ہم نے کھول کھول کر آیتوں کو بیان کر دیا تاکہ تمہیں عقل آ جائے. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. اس مضمون کو پھر اسی بات سے دوبارہ لائے ہیں کہ ایک تنبیہ کی، ایک جھجوڑا ہے. کہا کہ تم اپنے دلوں کا فیصلہ کرو، تمہارا دل کس طرح کے ہیں، سخت ہیں کہ نرم ہیں. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور اللہ کو اچھا قرضہ دینے والے جو ہیں ان کے لیے یضاعف لهم، ان کے لیے اس دی ہوئی چیز کو دگنا کر دیا جائے گا، اور وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کو اجر کریم بھی عطا ہوگا. اس لیے میں نے یاد ہو، پتہ نہیں میں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا نہیں کہا تھا کہ اللہ کی مہربانی کی بات ہے. واقعہ تو یہ ہے کہ یہ ایک عمل ہے انسان کا. اگر اللہ اس قرآن کی اس آیت کو نہ اتارتے تو ہم جیسے لوگ تو اس کو ایک عمل قرار دیتے. کیا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایک عمل ہوا نا. آپ نے کچھ پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کیے، وہ ایک عمل بن گیا. لیکن یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دو عمل ہیں. ایک عمل ہے خرچ کرنا اور ایک عمل ہے دل کا اس کے لیے تیار ہونا. سمجھ میں آیا؟ یہ دو عمل قرآن یہاں بنا، یہ مہربانی اللہ کی. لہذا جو پیسہ خرچ کیا گیا اس کا بدلہ تو کیا ملے گا؟ یضاعف لہم، کہ اس کو ڈبل اور کئی گنا کر دیا جائے گا. اور وہ عمل کے دل کا تیار ہونا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے واسطے اجر رکھا گیا ہے، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ. آگے فرماتے ہیں جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وہی صدیقین ہے. صدیق کیا چیز ہے؟ صدق کے معنی ہے سچائی کے، لیکن محض اتنا کہہ دینا ایک لفظی ترجمہ ناکافی ہے. صدق کے واسطے، صدق کے لیے ضروری 3 چیزیں ہیں. ایک ہے جو بات مطلب کہی جا رہی ہے وہ واقع کے مطابق ہو. سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ دوسرے یہ کہ وہ انسان کے اپنے عقیدے اور خیال کے مطابق بھی ہو. سمجھ میں آئی؟ ایک تو سچ بات کہنا اور وہ سچ بات جو ہے وہ واقع کے مطابق ہو، اور دوسرے اس کا دل بھی اس کو تسلیم کرتا ہو. مثلا تھوڑی دیر کے مان لیجیے میں کہتا ہوں دن نکل رہا ہے، یہ ایک بات ہے جو سچی ہے، لیکن اس سچائی کے 2 رخ ہیں. ایک رخ تو یہ ہے کہ باہر واقعتاً جو ہے سورج نکل رہا ہے، واقع کے مطابق ہے یہ بات کہ دن نکل رہا ہے، اور دوسرے کہ میں بھی اس کا یقین کرتا ہوں کہ ہاں دن نکل رہا ہے. یہ دو جز اس میں بڑے اہم ہیں، تب اس کو کہا جائے گا صدق. اگر ان میں سے ایک جز بھی کم ہے تو پھر وہ صدق نہیں. مثلا مان لیجئے میں کہتا ہوں دن نکل رہا ہے حالانکہ رات ہو رہی، اندھیرا ہے، باہر سورج نہیں نکل رہا ہے، تب کیا ہو گیا؟ واقع کے مطابق نہیں ہے، تو اس کو سچائی کہیں گے؟ صدق کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ دن نکل رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں دن نکل رہا ہے، مگر میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، میرے اندر سے دل جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا، تب بھی قرآنی زبان میں اس کو صدق نہیں کہا جائے گا. لغت میں آپ اس کو ڈکشنری میں صدق کہیں گے. دیکھیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ صورت آگے آئے گی. آپ قرآن شریف میں پڑھتے ہوں گے جو قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے ہیں، سورہ المنافقون. کھول دوں میں تاکہ وہ آپ کے سامنے آ ہی جائے تو اچھا ہے. نمبر 1550. ایک 1550 صفحہ سورہ المنافقون آیت نمبر 1. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله
جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. سمجھ میں آیا؟ بات سچی ہے کہ غلط ہے؟ اذا قالوا نشهد انك لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو بات سچی ہوئی نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ واقعے کے مطابق ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور منافق آ کر یہ کہہ رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. کیا مطلب؟ واقعے کے مطابق ہے یہ بات. مگر آگے فرماتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق البتہ جھوٹے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ کیا ہوا ہے؟ منافقوں نے کیا کہا؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہنا واقعے کے مطابق ہے. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کی بات ان کے اپنے عقیدے کے سے میل نہیں کھا رہی ہے. صدق کے اندر یہ دو چیزیں بہت، بلکہ تیسری چیز تو یہ صدق وہی ہے کہ بات سچی ہے. اس سچا ہونے کے لیے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ واقعے کے مطابق ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کا اپنا عقیدہ اور نظریہ وہی ہو. یہ ہے صدق. اب اگر ایک چوتھی چیز اور بھی ملا لیں اس کے ساتھ، اس لیے کہ صدق کا اسم فاعل بنتا ہے صادق. اس کو بہت توجہ سے سنیے. صدق کو تو وہ بات ہے سچائی، مگر سچا یہ اس کو کہتے ہیں اسم فاعل. عربی میں اس کے لیے لفظ آئے گا صادق. کیا مطلب؟ صادق وہ شخص ہے کہ جو بات کہہ رہا ہے وہ واقعے کے مطابق ہو اور دل اس کی شہادت دیتا ہو، یقین کرتا ہو. یہ تو ہے صادق. اس کی سپر فارم ہے صدیق. تو سپر فارم جب صدیق ہے تو اس کے اندر کچھ اضافہ ہونا چاہیے. وہ اضافہ کس چیز کا ہے؟ اضافہ اس چیز کا ہے کہ عمل بھی اس کے مطابق ہو. سمجھ میں آیا؟ اب چوتھی چیز مل گئی. بات صحیح کہی جا رہی ہے، واقعے کے مطابق ہے، عقیدہ اس کو تصدیق کرتا ہے، اور عمل بھی اس کے مطابق ہے. یہ ہے صدیقیت. فرمایا کہ والذی، اب اس صدیقیت کے مقام جو ہیں ظاہر ہے کہ بے شمار ہیں. اسی لیے ہر مومن، یہاں فرمایا گیا کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، جو ایمان لائیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، وہی صدیقین ہیں. اس لیے کہ ایمان جب ہوگا تو اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ عمل اس کے مطابق نہیں. عمل اس کے مطابق ہوا تو اب یہ صدیق بن گئے. کیا تماشا؟ اس نے تو ہم سب کو متوجہ کر دیا. آج مختلف ہے. قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک مومن اگر بشرطے کہ صحیح مومن ہے تو وہ صدیق ہے. مگر مسلمانوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے لیے لفظ آیا صدیق اکبر. اگر ایمان کے مقامات جو ہیں اس میں بے شمار فرق ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ نبی بھی مومن ہوتے ہیں، صحابی بھی مومن ہوتے ہیں، تابعی بھی مومن ہوتے ہیں، اور بعد کے ہم جیسے لوگ بھی مومن ہیں. مگر کیا ہمارا ایمان اور نبی کا ایمان ایک ہی درجے میں ہوگا؟ زمین آسمان کا فرق مانیں گے نا آپ. ظاہر ہے کہ نبی کا ایمان آسمان کے درجے پر ہے اور ہم لوگ زمین میں ہیں. ٹھیک اسی طرح سے صدیقیت جو ہے اس کے بھی درجات مختلف ہوں گے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اسی واسطے کہا گیا صدیق اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کے واقعات نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جس کو صدیقیت اگر کوئی چیز ہے تو وہ واقعتاً وہاں کمال درجے میں موجود تھی. تو فرمایا کہ اولئک هم الصدیقون، جو اہل ایمان ہے وہی صدیق ہیں. والشہداء عند ربهم، اور شہداء اپنے رب کے نزدیک، لہم اجرہم ونورہم، ان کے واسطے ان کا اپنا اجر ہے اور ان کا اپنا نور ہے. واقعی یہ آیت تو بڑی عجیب ہے. میں کہتا ہوں کتنا اس کے ایک لفظ پر بولا جائے. یہاں پہلی بات تو میں بتلا دوں، آپ قرآن شریف پر نظر رکھیں. اولئک هم الصدیقون پر نشان بنا ہوا ہے ٹھہرنے کا، قاف اور صاد لام یہ، اور دوسرے قرآن شریف میں جو بھی بنا ہو. اور آگے والشہداء عند ربهم، یہاں بھی نشان بنا ہے ٹھہرنے کا. دراصل اس سلسلے میں حضرات صحابہ اور اس کے بعد تابعین میں اس آیت کے سلسلے میں مختلف رائے ہیں.
کیا بعض حضرات تو اس طرف گئے ہیں کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر وہ صدیقین ہیں۔ آگے دوسرا مضمون چل رہا ہے کہ والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، جہاں تک شہداء کا تعلق ہے ان کے رب کے پاس تو ان کا اجر ہے، ان کا نور ہے۔ یہ ایک دوسرا مضمون ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوا۔ ایک رائے تو یہ ہے صحابہ کی، جنہوں نے اس کو مستقل مضمون مانا، انہوں نے شہداء کے معنی کیا لیے؟ شہداء سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ کہ جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی اللہ کے راستے میں، اور وہ وہاں جس کو ہم بھی اور آپ شہید کہتے ہیں، بھائی وہ تو شہید ہو گئے، کیا مطلب؟ جان سے گئے، سمجھ میں آیا؟ تو انہوں نے تو یہ معنی لیے ہیں اور کہا کہ والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، یہ ایک مستقل مضمون ہے۔ بعض دوسرے حضرات نے، جن میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد جو ہیں مجاہد، ان کی رائے کیا ہے؟ ان کی رائے ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہاں آ کر ٹھہرتے ہیں وہ۔ تو ترجمہ کس طرح ہوگا کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وہی صدیق ہیں اور شہداء ہیں اپنے رب کے نزدیک۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہوئی بات۔ انہوں نے اس کے معنی کیا لیے شہداء کے؟ اصل میں شہید کس کو کہتے ہیں؟ اس کو دیکھیے، شہادت جو اس کا مصدر ہے، اس کا آپ انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں وٹنس۔ سمجھ میں آیا؟ کہ جو گواہی دینا۔ تب اس صورت میں شہید کو آپ شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے دراصل حق کی شہادت دی ہے، حق کی سچائی کا اعلان کیا ہے اپنی زندگی دے کر۔ زندگی کون دیتا ہے؟ زندگی تو وہی شخص دے رہا ہے کہ جو اس بات کو بتلاتا ہے کہ میرے نزدیک یہ بات جو ہے وہ ساری سچائیوں سے بڑھ کر سچائی ہے، اس نے اپنی جان دے دی، کہا جاتا ہے کہ یہ شہید ہے۔ اس لحاظ سے ہر مومن جو ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ، تو یہ حق کی شہادت دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ اس لحاظ سے یہ بھی شہید ہے، ہر مومن شہید ہے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن امتی کلہم شہداء، میری امت کے سارے مومن جو ہیں وہ سب شہداء ہیں۔ خود قرآن حکیم میں بھی آپ دیکھیں، یہ دوسرا سپارہ جہاں شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء، وہاں دوسری آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کے پچھلی امتوں کے مقابلے پر شہید بنو اور رسول تمہارے مقابلے پر شہید بنے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہر مومن شہید ہو گیا۔ اس لیے بعض حضرات یہاں اس کا ترجمہ اسی طرح کرتے ہیں کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وہ سب صدیقین ہیں اور شہداء ہیں۔ اب یہ تو ہے ہمارا درجہ اللہ کے یہاں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ درجہ اسی بنیاد پر تو بنے گا کہ جب واقعتاً ہم صدیقیت کا اظہار کر رہے ہوں اور شہادت علی الحق ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوتی ہو۔ یہ ہے گویا ایک مومن کی شان، اور جہاں یہ فرق پڑ رہا ہو اس کا مطلب یہ کہ وہ مومن کی شان سے ہٹ گیا ہے۔ لہم اجرہم ونورہم، یہ ایک اور بات میں نے کہا کہ یہ آیت کا یہ ٹکڑا بھی بڑا اہم ہے۔ یوں بھی فرما سکتے تھے کہ لہم الاجر ولہم النور، لیکن فرمائے لہم اجرہم، ان کے واسطے ان کا اپنا اجر ہوگا اور ان کے واسطے اپنا نور ہوگا۔ کیا معنی ہوئے؟ وہاں جو کچھ ملے گا وہ میں بار بار بتلا چکا ہوں کہ قرآن اور حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت میں جو کچھ کامیابی ہوں گی اللہ کے فضل سے ہوں گی، مگر اللہ تعالیٰ وہاں کیا فرمائیں گے؟ دنیا میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے دیکھو تمہاری جیت ہونی ہے، مت غرہ کرنا کہ تم اپنے بلبوتے پر کامیاب ہو سکتے، مگر جب قیامت برپا ہوگی وہاں یوں نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، وہاں فرمائیں گے نہیں تم نے واقعی محنت کی تھی، واقعی تم نے کوششیں کی تھی، آج تمہاری محنتوں کا صلہ مل رہا ہے، وہاں یہ کہا جائے گا۔ اس لیے لہم اجرہم، وہ انہی کا اجر ہے رکھا ہوا، انہی کی مزدوری ہے وہاں رکھی ہوئی، جا کر ملے گی۔ تم نے دنیا میں محنت کی تھی، تمہارا اجر وہاں رکھا ہوا ہے۔ ایک بات ونورہم، انہی کا نور، دنیا میں جو کچھ تم کر رہے ہو یہی جا کر وہ نور بنے گا، کوئی الگ سے تم کو نور وہاں بطور ہدیے کے نہیں دیا جائے گا۔ اگر وہاں کے نور چاہتے ہو، وہاں کی روشنی چاہتے ہو تو دنیا میں اس کا انتظام کر لو۔ ونورہم کے معنی نکلے، ان کے واسطے ان کا اجر ہے، ان کی اپنا نور ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا
فرمایا کہ وہ جہنم والے ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اور جان لو اس بات کو کہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، وزینۃ، اور ایک نمائش ہے۔ نمائش جانتے ہیں؟ دکھلاوا، جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ وزینۃ وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتلانا ہے، میں اتنا ہوں، انہوں نے کہا میں اتنا ہوں، کہیے کہ نہ کہیے مگر عمل یہ بتلا رہا ہے کہ آپس میں اسی فخر کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور آپس میں کیا ہے؟ مال اور اولاد کے لحاظ سے ایک دوڑ ہے، کس کے پاس مال اور کنبہ سب سے بڑا ہے، اسی دوڑ میں سب لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وتکاثر۔ باب مفاعلت میں دو طرف سے جو مقابلہ ہوتا ہے وہ معنی ہوتے ہیں۔ تکاثر کے معنی یہ ہے میں اس فکر میں ہوں کہ میں بڑھ جاؤں، آپ اس فکر میں ہیں کہ میں بڑھ جاؤں، یہ ہے تکاثر۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، فرماتے ہیں کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، دنیا کی زندگی کی مثال